آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسحاق رانا اور آپ کے ساتھ حاضر ہوں وائنڈ اپ ود اسحاق رانا کے ساتھ۔ دیکھیں، پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اتنی تیزی سے رنگ بدلتی ہے کہ ہمیں بعض اوقات یہی نہیں پتہ چلتا کہ ابھی جو بات ہم سن رہے ہیں یہ حتمی ہے یا اس کے بعد کوئی نیا اس کا جو ہے پردہ کھلے گا۔ کل جب محمد علی درانی صاحب نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی تو ایک امید کی کرن نظر آئی، اور وہ کرن یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ سیاستدان اور حکمران اور اپوزیشن اور حکمران آپس میں بیٹھ جائیں، کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، اور یہ جو سسکتی ہوئی مخلوق ہے اس کے حل کا، اس ملک کی بہتری کے لیے اور اس ملک کے مسائل کے لیے کوئی مل جل کے کام ہو۔ اپوزیشن کبھی حکومت سے تو نہیں ملتی، لیکن اپوزیشن پارلیمنٹ میں اگر مؤثر کردار ادا کرے تبھی ملک چلتے ہیں، تبھی ملک میں ترقی ہوتی ہے۔ آج میرے پروگرام میں جو میرے مہمان تھے وہ بدقسمتی سے آج لاہور کے مختلف حصوں میں شدید دھند ہے، اور اس دھند کے باعث بہت سارے مقامات میں ٹریفک جو ہے اس میں بہت خلل آیا ہے۔ جو میرے آج کے گیسٹ تھے ان کا پتہ چلا کہ جی وہ دھند کی وجہ سے ابھی تک رستہ جو ہے انہیں نہیں مل رہا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو یہ وہی دھند لگ رہی ہے مجھے جو پورے ملک پہ چھائی ہوئی ہے، اور میرے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، اس ملک کے لیے ہمدردی رکھنے والے لوگ جو دل میں اس ملک کے لیے درد رکھتے ہیں، وہ لوگ وہ پریشان ہیں اس کہ یہ جو نفرت کی دھند ہے، یہ جو انتقام کی دھند ہے، یہ جو بدلے کی دھند ہے، اور اس دھند کے اندر جو سموگ ہے لالچ کی، ہرس کی، دولت کمانے کی، بینک بھرنے کی، فلیٹس خریدنے کی، محل خریدنے کی، اس میں غریب آدمی جو ہے وہ گم ہو کے رہ گیا، اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس سمت جائے، کس سے بات کرے، کس سے مدد مانگے۔ جس کو دیکھو وہ اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد لیے پھر رہا ہے۔ اس میں محمد علی درانی صاحب نے کوشش کی، اور انہوں نے تو آج جو ان کا ایک بیان بھی چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ لندن میں تو ٹریک ٹو مذاکرات جاری ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی، آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر دوسری بڑی خبر جو آج کی ہے وہ یہ ہے کہ جناب جمعیت علماء اسلام نے اپنی پارٹی میں سے مولانا شیرانی، محمد خان شیرانی صاحب اور حافظ حسین سمیع صاحب کو نکال دیا۔ ان کے ساتھ مولانا گل نصیب اور مولانا شجاع الملک کو بھی پارٹی سے نکال دیا۔ یہ جمہوریت جو ہے یہ خالی کیا تقریروں میں اور بیانات کی حد تک ہوتی ہے؟ اپنی پارٹی میں اگر آپ کے مخالفت میں کوئی بیان دے تو آپ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ اس بیان کو ڈائجسٹ کر سکیں، تو پھر آپ کی جمہوریت کہاں جاتی ہے؟ پاکستان کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں آپ جمہوریت کے نام پہ، اور خود آپ کا اپنا عالم یہ کہ آپ اپنے خلاف ایک جملہ سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہی تو حسن ہوتا ہے جمہوریت کا کہ اختلاف رائے کے ساتھ آپ کچھ چیزیں چلتے ہیں۔ میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے ساتھی احسان اللہ صاحب، اور میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں آپ سے اکیلے ہی باتیں کرتا رہوں، کوئی تو ایسا ہو جس کے ساتھ میں اپنے دکھ سکھ جو ہے وہ پھول سکوں، کوئی تو ایسا ہو جس سے میں اپنے دل کی بات کر سکوں۔ احسان صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ جی بہت شکریہ جی سالانہ صاحب، آپ بٹھایا جی، آپ کی محبت ہے۔ سالانہ صاحب، آج میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ محمد علی درانی کے ساتھ تو وہ کہہ رہے ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب ہیں جو اتنا سخت ایکشن لیتے ہیں، رد عمل ہے ان کا اپوزیشن کے خلاف، ہارڈ لائنر ہے، کیا وہ مان جائیں گے؟ دیکھیں جو آج بات آئی نا، مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ جو فنکشنل لیگ ہے پی ڈی ایم کے اندر ایک جماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مہربانوں کی اور سلیکٹرز کی بھی ٹیم ہے، اور یہ انہی کے اشارے پہ جو ہے یہ مذاکرات کی گفتگو، اور یہ کیا کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو درانی صاحب ہیں وہ ظاہر ہے کسی کے اشارے کے اوپر گئے، اور ڈیفینیٹلی ایک بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اچانک آؤٹ آف دا وے جیل کے دروازے کھلے، شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، اور پھر ملک میں مذاکرات کا جو ہے ایک شور مچا۔ لیکن آج میاں نواز شریف صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ میں اسے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ این آر او
سلیکٹرز جو ہیں سلیکٹڈ کو این آر او دلانے کی کوشش کریں. اور مریم صاحبہ کا جو تازہ ترین ٹویٹ ہے وہ بھی اسی طرح ہے. میرا خیال ہے ہم نا ایک ساتھ احسان صاحب کسی سے مسلم لیگ نون کا موقف جاننے کے لیے بات کر لیں. تو ہمارے ساتھ ایم این اے ہیں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, وہ موجود ہیں, رکن قومی اسمبلی ہیں مسلم لیگ نون کے. تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, نون لیگ کہاں ہے اور کیا سوچ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب ہم تو ذرا خوش ہو گئے تھے کہ یار چلو کسی طرح حکومت اور اپوزیشن کہیں بیٹھیں گے, کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں گے اور یہ جو نفرت ہے یہ ختم ہوگی. لیکن آج میاں نواز شریف صاحب کے ٹویٹ اور مریم صاحبہ کے ٹویٹ سے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اسے آل ٹوگیدر ریجیکٹ کر دیا اس آئیڈیا کو. دیکھیے, خوش ہونے کی آپ نے بات کی, حکومت کی خوشی یا اپوزیشن کی خوشی کی بات نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ قوم کس طرح خوش ہو. قوم کے اوپر جو عذاب کی شکل میں یہ مسلط ہے, یہ حکومت جو کر دی گئی ہے, جب تک پبلک کو, عوام کو, 22 کروڑ عوام کو, پوری قوم کو ریلیف نہ ملے, وہ یہ ہے کہ سکھ کا سانس نہ لیں. کون یہ ہے کہ وہ دیکھیں یہ اس طرح کی باتوں پہ کوئی یقین کر سکتا ہے. یہ تو دیکھیں, یہ بالکل مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہی کہا, بالکل صحیح کہا کہ وہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی ایک طرح سے انہی کی ایک بی ٹیم ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ مسلط کر دیا گیا, تو الیکشن تو ہوئے تھے, کو براہ راست تو نہیں کیا گیا مسلط. نہیں کیا حال ہے یہ, یعنی جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, بات تو سارا جانے. آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو یہ آپ کا تجاہل عارفانہ ہے یا یہ ایک علمی ہے, میں اس کو کیا کہوں. کیا آپ کو نہیں پتا کہ الیکشن سے پہلے کس طرح یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے کیا 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 جاتا رہا. الیکشن سے پہلے کیا جاتا رہا نا جی, الیکشن میں تو نہیں کیا ڈاکٹر صاحب. نہیں, یہ تو صرف نہیں, میں سن لینا. یعنی الیکشن سے پہلے یہ ریگنگ شروع ہو چکی تھی, پری پول ریگنگ, جب یہ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروانے کی کوشش کی جاتی رہی. جب ہمارے جو جنوبی پنجاب میں ہم نے ٹکٹ دیے جن لوگوں کو, ان سے وفاداریاں تبدیل کروائی گئی, ٹکٹ واپس کروائے گئے, ان کو ایک مخصوص نشان الاٹ کروائے گئے ان کے لیے. پھر یہ ہے کہ جب الیکشن ہو گئے, آزاد امیدوار جو تھے ان کو جس طرح ان کی وفاداریاں تبدیل کروا کے ان کو پی ٹی میں شامل کروایا گیا, جس طرح یہ ہے کہ الیکشن والے دن جو کچھ ہوتا رہا یہ آپ کو نہیں پتا. نہیں بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ تو پاکستان کے الیکشن کی خوبی ہے. جب پچھلا الیکشن ہوا تھا اور میاں صاحب جیتے تھے تو تب بھی ساری جماعتوں نے کہا تھا کہ ریگنگ ہوئی ہے اور اس کو آروز کا الیکشن قرار دیا گیا تھا. میرا سوال یہ ہے, میں اصل پھر اسی طرف آتا ہوں, یہ تو پھر ایک بحث ہے کہ کون سے ووٹ کو عزت ملنی چاہیے, جو سب مجھے ملے اسے ملنی چاہیے, جو دوسرے کو ملے اسے بھی ملنی چاہیے. لیکن میں اس پہ بحث نہیں کر رہا, میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پھر شہباز شریف کو عوام صحیح طور پہ منتخب کرے, یہ کون فیصلہ کرے گا کہ عوام نے صحیح منتخب کیا؟ عوام نے تو ووٹ دیا ہے, عوام نے تو الیکشن کیا. کس سے پوچھیں؟ میں جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہ ہم سمجھے کہ عوام کو پسند نہیں ہے. نہیں, آپ تو دیکھیں, آپ یہ گزارش یہ ہے, آپ باہر نکل کے 10 افراد سے پوچھیں, ذرا چلتے 10 میں سے 9 افراد آپ سے کہیں گے کہ یہ جو حکومت ہے یہ مسلط کردہ حکومت ہے اور یہ عذاب ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک صحافی ہوں اور سارا دن لوگوں سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہوں, لوگوں سے مل رہا ہوتا ہوں. میں نے تو نون لیگ کی فتح پہ بھی اسی طرح کا شور گلگلہ دیکھا تھا جب ساری جماعتوں نے کہا تھا کہ یہ آروز کا الیکشن تھا. آصف زرداری صاحب تک بھی کہا, سب نے کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا کوئی الیکشن آج تک فیئر نہیں ہوا. ہارنے والوں میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اسے تسلیم کر کے اور دوسرے کو 5 سال کی مہلت دے دیں. آپ جب پی ڈی ایم کے پلیٹ, سر میرا سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم حکومت کا تختہ الٹ دیں گے, تو سر جمہوریت, ڈیموکریسی اور 5 سال حکومت کسی کو دینا اور پھر ہم فوج پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی فوج یہ کرتی ہے. سیاستدان تو خود 5 سال پورے نہیں ہونے دیتا. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے, میری گزارش سنیں جی. ہم تو ان کے اس کے باوجود کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ مسلط کردہ ہیں, جس طرح سے یہ لوگ آئے تھے, ان کو لایا گیا تھا, ہمیں اچھی طرح پتا تھا. ہمارے کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم لائل تھے اس سے. اس کے باوجود ہم ان کو یہ مدت پوری کرنے کا موقع دینا چاہتے تھے, لیکن ان کے کرتوت اس طرح کے ہیں 2.5 سال میں جو انہوں نے ظلم کیا عوام پہ. کیا آپ کے سر عوام خود احتساب کر لے گی نا 5 سال بعد جب الیکشن ہوں گے, عوام کو احتساب کرنے دینا 5 سال بعد. عوام کیا یہ کہ ان کو مزید مہلت دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو آپ کو کس نے کہا کہ یہ عوام آپ کو کہہ رہی ہے؟ ہم تو دیکھیں, میں تو عوام کا منتخب نمائندہ ہوں. میں تو یہ کہ باہر نکل کے لوگوں سے پوچھتا ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی میں اپنے حلقے میں ہوتا ہوں, ہر دفعہ پی ٹی آئی کے وہ جو ہے وہ ان کو جنہوں نے
غلطی سے ووٹ دے بھی دیے کسی خوشفہمی میں، وہ بھی آ کے اچھا سر ٹھیک ہے، میں آج سر بالکل نواز شریف صاحب کا ٹویٹ ہے کہ جو سلیکٹرز ہیں وہ اپنے سلیکٹڈ کو NRO دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ سلیکٹرز کی ہمیں بات نہیں ماننی چاہیے، لیکن پھر مریم صاحبہ خود سلیکٹر سے یہ کیوں کہتی ہیں کہ میں آپ سے مذاکرات کرنا چاہتی ہوں، عمران کو بھیج دیں؟ نہیں بات یہ ہے، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم تو یہ کہ بالکل کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں. تو مریم تو کہہ رہی ہے، مریم صاحبہ نے کہا کہ جی میں سلیکٹر سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ الیکٹڈ گورنمنٹ کو بھیج دیں. نہیں مریم بی بی کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ سارے گناہ کے ذمہ دار ہیں، جو اس نائل اور ظالم حکومت کو لانے کے ذمہ دار ہیں، ظاہر ہے وہی ایک تھوڑی سی بات ہونی چاہیے جن کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے. یہ تو کٹپتلی ہے، یعنی آپ یہ مان گئے کہ پاکستان کی طاقت جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہے، وہ کبھی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس نہیں رہی؟ نہیں اس میں کیا شک ہے؟ کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں کوئی شک. تو پھر میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی آپ سمجھتے ہیں وہ عوام کے زور پہ آئی ہوئی تھی؟ بالکل عوام کے زور پہ آئی تھی. اچھا، جو آپ کی حکومت ہے وہ عوام کے زور پہ ہے، جو دوسری ہے وہ سلیکٹرز لے کے آئیں گے؟ نہیں وہ عوام کے منتخب تھے، منتخب وزیر اعظم تھے 3 دفعہ. اچھا سر مجھے یہ بتائیں، شہباز شریف صاحب نے پھر کیوں کل ملاقات کی، اور شہباز شریف صاحب نیب کی کسٹڈی میں جا کے کیوں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرتے رہے؟ کوئی ملاقات کے لیے آ جائے تو ملاقات کرنا جرم ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ملاقات ٹھیک نہیں ہے تو آپ انکار کر سکتے ہیں. آپ بات سنیں، آپ مشرقی اور اسلامی روایات کو بالکل ہی نظر انداز کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کوئی آپ ملاقات کے لیے آ جائے، میں کسی کو ناپسند بھی کرتا ہوں، میں اس کے موقف سے بالکل اختلاف بھی کرتا ہوں، لیکن یہ اگر ملاقات کے لیے آ جائے تو مروت کا اور اخلاقی قدروں کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس سے مل لوں. اس طرح یہ ہے کہ میں اس کو بلنٹلی میں کیسے ریفیوز کروں؟ میں نہیں آپ سے ملنا چاہتا، میں عمران خان ہوں کہ میں اس طرح کی حرکتیں کروں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ اخلاقی اقدار اور اسلام کے جو روایت ہے دوسری بات یہ بھی سن لیں، یہ بھی میری بات سن لیں کہ ہم نے دیکھیں آپ ہمارے 6 جلسے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہیں. ہم نے یہ ہے کہ آپ نے جمہوری قدروں کی بات کی، جمہوری طریقوں کی بات کی. یہ دیکھیں کیا ہم نے یہ کنٹینر والے کام کیے ہیں؟ کیا ہم نے یہ گیس اور بجلی کے بل جلائے ہیں؟ کیا ہم نے عوام کو لاقانونیت کی درس دی ہے؟ کیا ہم نے لوگوں کو سول نافرمانی کی کال دی ہے؟ کیا ہم نے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، بینکوں کے ذریعے نہ بھیجیں؟ کیا ہم نے یہ ہے کہ کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالیں گے؟ کیا ہم نے پولیس پہ حملے کیے ہیں؟ ہم نے پی ٹی وی پہ حملے کیے ہیں؟ ہم نے پارلیمنٹ پہ حملے کیے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جمہوریت پسندی کو سلام کرتا ہوں، لیکن سب مجھے اتنا بتا دیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد جائیں گے اور حکومت کا تختہ الٹ دیں گے تو کیا یہ ڈیموکریٹک نارمز میں ہے؟ نہیں، عوام کا جب سمندر نکلے گا تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو کمزور سی بیساکھیوں کے سارے کھڑے ہیں ان میں یہ ہے کہ ذرا بھی یہ شعور ہوا، عقل ہوئی تو یہ خود یہ ہے کہ یہ عوام کے سمندر کے سامنے یہ نہیں ٹھہر سکیں گے، یہ مستعفی ہونے پہ مجبور ہوں گے. اچھا سر بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کا، لیکن بس جاتے جاتے آپ نے کہا کہ اسلامی اقدار جو ہے ہمیں اس کا پاس کرنا چاہیے. سر اسلامی اقدار یہ کہتا ہے کہ جو حکمران ہے وہ خربوں پتی ہو جائے اور قوم بھوکی مرتی رہے؟ کریں کہ کون سی حکمران، یہ جو 300 کنال والے حکمران کی بات کر رہے ہیں؟ 300 کنال کی نہیں، میں امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں سر، امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں. جو امیر المومنین ہے کون سا اسلام کہتا ہے کہ خربوں پتی آپ ہو جائیں اور آپ کی قوم بھوکی مرتی رہے؟ طرف ہے جو 300 کنال کے گھر میں رہائش پذیر ہے اور جن کے ارد گرد جو لوگ وہ لوگ ہیں جو جن کو خود یہ بڑے بڑے. سر عمران خان کی میں مذمت کرتا ہوں 300 کنال کی، لیکن مجھے سب یہ بتا دیں جاتی عمرہ 5 مرلے میں آپ کی آٹا مافیا اور شوگر مافیا کی بات، تو شوگر مافیا تو چینی تو آپ کے دور میں بھی 125 روپے کلو ہوئی تھی. آپ کیا وہ جو ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سپریم کورٹ کو اس میں ایکشن لینا پڑا تھا اور چینی کی قیمت کم کروانی پڑی تھی. سر آپ کے دور میں چینی مافیا نہیں تھا، آپ کے دور میں انرجی مافیا نہیں تھا، آٹا مافیا نہیں تھا. بھائی جواب بھی سنیں نا آپ، یہ اتنا تو حوصلہ پیدا فرمائیں. بات یہ ہے کہ یہ کیبنٹ میں سارے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، یہ ولی اللہ ہیں سارے، معصوم ہیں. میں نے کب کہا کہ ولی اللہ؟ یہ وہی ولی اللہ جو کل آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. دوسری بات یہ کوئی نئے تو نہیں ہے کہ آپ کوئی ہمارے جو لوگ ہیں ہم میں سے کوئی بندہ اس کی کرپشن ثابت کرے، بالکل ثابت کرے. تو سپریم کورٹ نے کرپشن ثابت کی اور کیا کیا؟ کون سی مجھے بتائیں کہ کون سی؟ کس کو کہا کہ یہ خیانت دار ہے، کس کو کہا کہ یہ امین نہیں ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا نا. تو خدا کا خوف کرے، کیا میاں نواز شریف کو کسی کرپشن کے الزام میں سزا ہوئی ہے؟ تو وہ جو کاما تھا وہ کیا تھا؟ لینی تھی اور وہ آپ نے درج نہیں کی. تو ٹھیک ہے جی. چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب آپ کا.
اور ناظرین میں نے تو کوشش کی کہ وہ مذاکرات کی جانب بات بنے، لیکن شاید وہ ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کرنا نہیں چاہ رہے تھے. کیوں احسان اللہ صاحب آپ نے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کچھ یہ بھی کہا کہ عوام سے پوچھیں، عوام کو ان کا جواب دیں، لیکن میرے خیال میں عوام کو تو دینے دیں، الیکشن پہ چھوڑ دیں، پھر وہ تو اپنا حق کے رائے دہی کے ساتھ. دیکھیں احسان بات یہ ہے، ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے، لیکن یہ ضرور نہیں کہ جو ووٹ مجھے پڑے گا اسے عزت ملنی ہے. جو دوسرے کو ووٹ پڑا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ووٹ غلط پڑا ہے، مجھے صحیح پڑا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیموکریسی اور ووٹ شوٹ یہ سارا کچھ بس وہی ہے جو میری مرضی کا ہو. انصاف وہ ہے جو عدالتیں میری مرضی کا کریں. ٹھیک ہے. اب یہ چینی مافیا جو عمران خان کے ساتھ ہے، آئی کنڈیم، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا. انرجی مافیا نے ملک کا بیڑا غرق کیا، جو کک بیکس لیتے ہیں، ریبیٹس لیتے ہیں، یہ سارا انہوں نے. لیکن نواز شریف کے دور میں بھی یہی لوگ موجود تھے. انہوں نے اسی طرح چینی کی قیمت بڑھائی تھی، اسی طرح انرجی سیکٹر کے اندر انہوں نے لوٹ مار کی تھی. ٹھیک ہے. تو میں یہ دیکھیں، میں عمران خان کی حمایت نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ نظام ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر وہی لوگ جو کل نواز شریف کے ساتھ بیٹھے تھے آج عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. کل عمران خان نہیں ہوگا تو یہی لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، یہی لوگ پرسوں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ایک الیٹ کلاس کا گروپ ہے جو بس لوٹ مار کے اوپر یقین رکھتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اب دیکھیں نا، آج شاہد خاقان عباسی صاحب کو باہر بھیج دیا گیا ہے، اے سی ایل میں سے ان کا نام نکل گیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی ہمشیرہ کی طبیعت خراب ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کی بہنیں باہر بیمار ہیں؟ کیا ان سب کو اجازت مل جائے گی جو نیب کو مطلوب ہے اور جو عدالتوں کو مطلوب ہے؟ کیا ان کے لیے انصاف جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے کہے گا جی 15 دن کے لیے چلے جائیں؟ سوالیہ نشان. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو میری اطلاعات ہیں وہ اس لیے نہیں جا رہے. یہ جو محمد علی درانی صاحب نے کہا ہے، ٹریک ٹو ڈپلومیسی جاری ہے لندن میں، اور لندن میں بات چیت چل رہی ہے. لیکن منور انجم صاحب کو ساتھ لے لیں، پھر ہم بات کریں گے. پیپلز پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں منور انجم صاحب. السلام علیکم منور صاحب. وعلیکم السلام. رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر. وہ ہم تو خوش ہو رہے تھے کہ ذرا وہ کہتے ہیں دیکھنے ہم بھی گئے تھے، پھر تماشا نہ ہوا کہ بھائی استعفے آئیں گے، ذرا پھر سے الیکشن ہوں گے، رولا پڑے گا، نئی جو ہے قوم کے اندر ولولہ پیدا ہوگا. تو اب پیپلز پارٹی تو اس سے بیک فٹ پہ چلے گی. سر وہ پھر اعلان ہی نہیں کرنا تھا. آپ کیا چاہتے ہیں سب لوگ کہ یہ سموتھ چیزیں نہ چلیں؟ جی بتائیے. ہم تو چاہتے ہیں، بالکل چاہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ لیکن پھر آپ چیزیں چلیں تو کیوں آپ یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے ہو؟ ویری گڈ. میں منور جی صاحب میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں، بہت اچھا. پیپلز پارٹی نے پہلی دفعہ اپنی لائن کلیئر لی، یعنی اب پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی جھگڑے میں نہیں پڑیں گے. بات سمپل یہ ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک اور قوم کے لیے جو بہتر ہو وہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مخالفت اور ہر وقت ایک دوسرے پہ آگ پھینکنا اور ایک دوسرے کو برا کہنا، ایک دوسرے کو رگیدنا، یہ غلط ہے. پارلیمنٹ چلنی چاہیے، سسٹم چلنا چاہیے، اور عوام 5 سال بعد اپنا حساب کر لیں. دیکھیں سمپل بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ سلیکٹڈ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان لوگوں کو لے کے چلنا چاہیے. وہ لوگ اپنا فیصلہ خود کرے، عوام اپنا فیصلہ خود کرے. یہ نہ کرے کہ سلیکٹڈ جو ہے کسی کو بٹھا دے، باوے کو بٹھا دے، مٹی کے باوے کو بٹھا دے، وہ مٹی کا بابا جو ہے جو فیصلہ کرے، اور وہ پھر وہ یہ کہے کہ جی میں جو ہے مجھے نہیں پتا تھا، ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم چلتے کہ ہم چل کے جو ہے نا ہمیں پتا ہوتا، ہمیں 3-4 مہینے چاہیے تھا. یار آپ اس سے پہلے کے پی کے بھی تو تھے، آپ نے اس سے کیوں نہیں سیکھا؟ اچھا نہیں، لیکن اگر ویسے یہ آئیڈیا برا نہیں ہے منور انجم صاحب. جیسے امریکہ میں اب جو بائیڈن جیتنے کے باوجود وہ ایک ٹائم لیں گے اپنے آپ کو حکومت سازی کے لیے، تو میرے خیال ہے آئیڈیا برا تو نہیں ہے. ویسے یہ آئیڈیا برا تو نہیں ہے، لیکن عمران کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کہے کہ جی میں نے سیکھا نہیں ہے.
वो तो KPK में तो सीख चुका था, उसकी क्यों हुकूमत थी वहां पे, सही। अच्छा वो ये सर, कहे। अच्छा ये बताइए कि क्या अब पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों वाला ऑप्शन खत्म कर दिया? देखिए, इस्तीफों वाला ऑप्शन खत्म नहीं किया, इस्तीफे हमारे पास आ चुकी हैं। 29 तारीख को हमारी CC की मीटिंग होने वाली है, उस CC की मीटिंग में फैसला किया जाएगा कि हमने क्या करना है। यानी ये इस्तीफे वाला ऑप्शन खत्म भी हो सकता है, यानी कि देखिए, सियासत में कोई चीज हतमी नहीं होती, सियासत में चीजें बदलती रहती हैं, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं पीपल्स पार्टी वाद जमात है जो अवाम के हकूक के लिए लड़ती है, हकूक के लिए चलती है, और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो भी फैसला हम करेंगे वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और अवाम के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया मुनव्वर अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया। नहीं जी, पीपल्स पार्टी ने तो अपना मौकफ क्लियर कर दिया। और दूसरा मेरा एक सवाल है राना साहब, एक तरफ तो ये जो PDM बनी थी हुकूमत को गिराने के लिए, इनका इत्तेहाद हुआ था, दूसरी जानब उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी गेंद उनके कोर्ट में फेंक दी है। मौलाना फजलुर रहमान की जो ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है 2 जनवरी को इजलास होगा, उसका फैसला कौन करेंगे? मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। क्यों करेंगे भाई, उनकी तो कोई सीट ही नहीं सियासी तौर पे, आप उनको क्यों मुबस कर रहे हैं? अब ये इस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI ये आपस में भी सियासत खेल रहे हैं। ठीक, पीपल्स पार्टी ये तय कर चुकी है कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं देना। पीपल्स पार्टी ये तय कर चुकी है। पीपल्स पार्टी क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी स्टेक होल्डर है PTI के बाद। जी सिंध में उनकी हुकूमत है, सेनेट में उनकी अच्छी पोजीशन है, अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। जी तो वो क्यों करेंगे, वो इस सिस्टम से क्यों भागेंगे? वो तो इस सिस्टम के स्टेक होल्डर है। जी। लेकिन अब आप मुझे ये पूछें कि जी फिर पीपल्स पार्टी इतनी अपोजिशन की सियासत क्यों कर रही है? ठीक है ना, वजह ये कि वो नून लीग को कुशन क्यों दे, नून लीग को रास्ता क्यों दे? अगर वो पीछे चले जाते और नून लीग अकेली ही सारा कुछ करती है तो खुला मैदान तो उन्हें मिल जाएगा, ठीक है ना? जी। तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी इस मैदान में भी रहना चाहती है, मैदान से बाहर भी नहीं निकलना चाहती है, मुस्लिम लीग नून को गुंजाइश भी नहीं देना चाहती, अपनी स्पेस भी पूरी रखना चाहती है और वो स्पेस किसी और को देना नहीं चाहती। लेकिन ये भी तय है कि किसी तरह भी हो, कुछ भी हो, पीपल्स पार्टी इस निजाम से बगावत नहीं करेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन फिर इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। हम एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद आपके पास आते हैं। खबर सबसे पहले। जी वेलकम बैक नाजरीन। अभी ब्रेक से पहले हमने बात की मुस्लिम लीग नून के MNA डॉक्टर इसार चीमा साहब से, फिर हमने पीपल्स पार्टी के कब मौकफ जाना, और हम जो पीपल्स पार्टी के मौकफ से हमें अंदाज़ा हुआ वो ये कि पीपल्स पार्टी अब बैकअप कर चुकी है PDM से इस हवाले से कि वो कोई हार्ड लाइनर नहीं होंगे, बल्कि वो कोई दरमियानी रास्ता जो है वो पसंद करेंगे। और उनकी बातों से हमें ये भी अंदाज़ा हुआ कि पीपल्स पार्टी ने जो एक शोर मचाया था इस्तीफों का, उसमें से अब सीरियस नहीं है। उन्होंने जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसके लिए भी दरख्वास्तें तलब कर ली हैं और बात जाके डाल देंगे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पे। वो कहेगी कि जी नहीं, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, तो बिलावल साहब के पास एक रीज़न आ जाएगी कि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं तो जो हमारी करेगी। और मैं कुछ टाइम ज़ाया किए बगैर इस वक्त जो सबसे हॉट केक हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत में भूचाल मचा दी है अपनी एक छोटी सी एंट्री से, मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं कह रहा हूँ पहले बराह रास्त उनसे ही गुफ्तगू की जाए। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने तो एक भूचाल मचा दिया पाकिस्तानी सियासत में। सर मैं तो एक गरीब सा दिल वाला इंसान हूँ, अपने मुल्क के लिए दर्द है दिल में, तो कोशिश यही थी कि टकराव खत्म हो और आगे बढ़ने का कोई रास्ता बने। आप सब ने ताउन किया, मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि फिजा बन रही है कि अब मुल्क में डायलॉग होना चाहिए और गुफ्तगू होनी चाहिए, और इसीलिए ये महसूस भी हो रहा है कि एक हलचल पड़ी है। अच्छा दुरानी साहब, आपकी जो एफर्ट थी उस पे मुल्क के मुख्तलिफ हलकों ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, और इवन ये कि मीडिया में भी
بڑا پازیٹیو رسپانس آیا جیسے آپ نے کہا, لیکن آج میاں نواز شریف صاحب کا ٹویٹ اور مریم صاحبہ کی ٹویٹ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان ہے وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ڈائیلاگ کا پروسیس شروع ہو گیا. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اپنے اسٹیٹمنٹ کو ری ایٹریٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ کا ماحول بن رہا ہے اور وہ اس ڈائیلاگ کے ماحول کے بارے میں اپنی جو ریزرویشنز اور اپریہینشنز ہیں ان کو وہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ اختلافی بیانات جو ہوتے ہیں یہ ڈائیلاگ کی ناکامی نہیں ہوتے, ڈائیلاگ کے آگے بڑھنے کی نشانی ہوتے ہیں. بالکل, لیکن سر مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان ہے وہ ذرا تھوڑا سا قابل اعتراض ہے. انہوں نے کہا کہ جی مسلم لیگ فنکشنل جو ہے وہ تو بی ٹی میں سلیکٹرز کی, تو اگر ان کے ریزرویشن ہے تو وہ سلیکٹرز کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے ہونی چاہیے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ انانیت کے ایشوز نہیں ہوتے. اگر انہوں نے کوئی ایسی بات, میرے بارے میں بھی کچھ لوگ بات کر دیتے ہیں یا پارٹی کے بارے میں بات کر دیتے ہیں, اے بی ٹیمز کے بارے میں, اے بی ٹیمز تو ہر وقت بدلتی نہیں ہے, وہ آج وہ جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کبھی اے بی ہوں گے. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ مائنڈ کرنے والی نہیں ہوتی. مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے میرا کتنا تعلق ہے, مطلب میں تو انہیں اپنا استاد بھی سمجھتا ہوں اور اپنے لیے ایک, انہوں نے بہت زیادہ ہمیشہ مطلب ایک جمہوریت کے اندر ان کا ایک رول ہے. اس وقت وہ ہرٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب دل شکستہ ہیں, دکھی ہیں, تو اس کا وہ ایک ریئیکشن بیان فرما رہے ہیں, تو اس میں کوئی مطلب مائنڈ کرنے والی تو قطعاً کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ تجویز جو آئی ہے یہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر کامنٹ کیا جائے. بالکل, وہ اور سیاست میں تو کامنٹ, ہم تو اسی چیز پہ کامنٹ کرتے ہیں جس کو ہم لائک کے کامنٹ سمجھتے ہیں, ورنہ ہم خاموش رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کا اب ہو یہ رہا ہے کہ تمام قیادت اور ہر گھر کے اندر ایک ٹریک ٹو ڈائیلاگ شروع ہو چکا ہے. ہر پارٹی کے اندر جو ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ, اب میں نے جیسے یہ بات کہی کہ اگر استعفے آپ دے دیں گے تو پھر بھی تو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا, تو اس سے پہلے کر لیتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر, میں یہاں پہ آپ کی بات آپ ہی کنٹینیو کیجیے گا. ایک بیان بھی آپ کا سامنے ہے کہ لندن میں بھی کوئی ٹریک ٹو ڈائیلاگ چل رہے ہیں. میں نے یہ بیان دیا ہی نہیں ہے, میں اس قسم کے ڈیفینیٹ بیانات آپ کو پتہ دیتا نہیں ہوں. وہ ایک چینل میں ایک ٹکر چلا, اس کے بعد پھر ہم نے پروٹیسٹ کیا تو میں بتا دیا. لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ڈائیلاگ اس وقت جو ہے پورے پاکستان کے اندر ایک, مجھے بہت سے فون آ رہے ہیں, کچھ لوگ مطلب ایک سائڈ کو برا سمجھتے ہیں, کوئی سمجھتے ہیں دوسرا برا ہے, اور وہ میری گفتگو سے سمجھتے ہیں میں ایک سائڈ کی حمایت کر رہا ہوں, کوئی سمجھتا ہے میں دوسرے کی کر رہا ہوں. میری پوری کوشش ہے کہ اس وقت یہ ایشو نہ رہے کہ وہ آدمی نے یہ بات کیوں کی. ایشو اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں. اچھا سر, یہ کیسے آئیڈیا ہے آپ کے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے, شہباز شریف صاحب سے ملنا چاہیے اور دونوں کو قریب لانا چاہیے, کوئی غیبی اشارہ, کوئی کچھ آپ کو ویسے انٹیوشن ہوئی؟ دیکھیں, ہم جو ہمارے یہاں سے جو پڑھنے لکھنے کے شوقین لوگ ہوتے ہیں, ہم تاریخ کے طالب علم تو ہوتے ہیں, اور سیاست میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو تاریخ کا ادراک ہو. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ایک زمانے میں ہم افغانستان کی مزاحمتی قوتوں کے ساتھ ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا جی, اور آج جو ہے وہ طالبان اور امریکہ جو ہے وہ ڈائیلاگ کر رہے ہیں, ویتنام اور امریکہ نے ڈائیلاگ کیے. تو لہٰذا یہ جو وقت کا جو تیش اور تناؤ ہوتا ہے, آج کل ٹی وی کے اوپر دونوں پارٹیوں کی جو آج کل باہم اکٹھی ہیں ان کے لیڈروں کی ایک دوسرے کے بارے میں بیانات اکثر اس کی وہ کلاش چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ چیز کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہوتی, کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کوئی الہام یا صحیفہ نہیں ہوتا. ایک ہی چیز حقیقت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے بہتری میں سب کی بہتری ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹکراؤ کی صورت میں, سیاسی ٹکراؤ کی صورت میں کسی کی جیت نہیں ہوتی, دونوں ہی ہارتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل. دورانی صاحب, لیکن آپ مریم سے کیوں نہیں ملے جو براہ راست اسٹیک ہولڈر ہے, شہباز شریف کے پاس کیوں گئے؟ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہے,
اور آپ کو یہ پتا ہے کہ پارلیمنٹ اپوزیشن کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. مجھے ہنسی آتی ہے کبھی کبھی کچھ لوگ ہیں یہ بات کرتے ہیں جی سارے استعفے دے دیں ہم الیکشن کرا کے سارے جو ہے وہ حکومت سے بھر جائیں گے. بس یہ ایک یوٹوپین باتیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اپوزیشن بھی اس کا حصہ بنتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ کو فنکشنل کرنا ہے, اگر پارلیمنٹ کا کل بھی اجلاس ہوتا ہے کہ شہباز صاحب اجلاس سے پہلے بھی اپوزیشن لیڈر ہے اور اجلاس کے بعد بھی اپوزیشن لیڈر ہوں گے, ٹھیک ہے نا جی. جی تو بالکل. اس لیے ان سے وہ اس وقت سینئر موسٹ سیاستدان ہیں. اور میں نے باہر آ کے یہ بات بتائی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پارٹی کا پابند ہوں, مطلب میں نے ان سے میٹنگ کو ان کے خلاف استعمال نہیں لیکن سر آپ نے یہ بات بھی کہی کہ وہ بڑے پازیٹیو ہیں استعفوں کے حوالے سے اور لانگ مارچ کے حوالے سے, مطلب یہ کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کچھ ہو, آپ کی سوچ کے قریب ہے. نہیں, میں نے یہ کہا کہ انہوں نے ہمیشہ جو دیکھیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی ڈائلاگ کے بارے میں جب وہ باہر آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا جی, اور ان کی ہمیشہ جو رائے ہوتی ہے وہ ٹکراؤ سے ہٹنے کی رائے ہوتی ہے اور یہ ان کا ایک ٹریک ہے. لیکن اس وقت بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ پابند ہے اپنی پارٹی کے فیصلوں کے, اور یہ اچھی بات ہے. تو وہ پی ڈی ایم کے فیصلوں کے بھی پابند ہے. پی ڈی ایم میں ہر پارٹی جو ہے وہ ہمارے دو, اور یہ وہ پارٹیاں ہیں جو ماضی میں اقتدار میں بھی رہی ہیں, ماضی میں ایک دوسرے کی حمایتی بھی رہی ہیں, ایک دوسرے کی مخالف بھی رہی ہیں. اب کون سی آگ لگ گئی, کون سی جنگ شروع ہو گئی, یا کون سا کوئی خون بہہ گیا کہ اب جو ہے ایک دوسرے کی نہ شکل دیکھ سکتے ہیں, نہ بات کر سکتے ہیں, نہ بالکل. مجھے ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی نے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا, جو آپ کے کل اب ملاقات ہے, اب نون لیگ کی طرف سے بہت رد عمل آیا, جے یو آئی کی طرف سے آیا, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی بھی آپ کے اس آئیڈیا کی حمایتی ہے؟ دیکھیں جی, مجھے تو پتا ہے کہ میں تو نون کے بے شمار لوگوں سے ملا ہوں, ان کی بھی خواہش ہے کہ جناب ڈائلاگ ہونا چاہیے. اچھا, گڈ. کوئی راستہ نکلنا چاہیے, ٹھیک ہے جی. یہ ان کی لیڈرشپ پہ عدم اعتماد نہیں ہے, اختلاف رائے ہے. ان کے لیڈرشپ کا یہ اس وقت رائے ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ہو سکتا ہے پریشر رکھنا چاہ رہے ہوں, وہ ہو سکتا ہے ہرٹ ہوئے ہو, انہیں ہو سکتا ہے کوئی چیز تکلیف دے رہی ہو. دیکھو جی, جیلوں میں بند کیا ہوا ہے کیسز کے اوپر, میاں صاحب کو کیوں نہیں واپس ریسپیکٹفلی لے کے آتے, ٹھیک ہے جی. ان کو جو ہے رسیوں میں باندھ کے لانے کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اچھا سر, یہ بتائیے, ہونا چاہیے نا. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ کیا حکومت کے میں بھی کوئی تھوڑی سی نرمی دیکھ رہے ہیں؟ جیسے آج شاہد خاقان عباسی صاحب کو باہر ای سی ایل سے ان کا نام نکال دیا گیا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں رانا صاحب آپ اب دنوں کی بات ہے, آپ دیکھیں گے کہ ٹکراؤ جو ہے وہ پہلی قسط میں ڈیلے ہونا شروع ہو جائے. اچھا, زبردست. یہ ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے آپ ایک بریکنگ دے رہے ہیں, آپ اتنی بڑی خبر کی. بالکل. اب آپ دیکھیں گے کہ استعفوں کا جو معاملہ ہے وہ آگے کی طرف سرکنا شروع کر دے گا. اچھا, لانگ مارچ جو ہے اس کی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو اس کو کرنے کے لیے جو جلدی کی ایک کیفیت تھی وہ اب تاخیر میں بدلنا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ سارے جو انڈیکیٹرز ہیں یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اب دباؤ بڑھے گا, اور یہ میں بتا دوں کہ یہ دباؤ حکومت پہ زیادہ بڑھے گا. اچھا نہیں سر, ایک اندر کی بات بتائیں درائن صاحب. میں ایک عرصے سے آپ کا مداح ہوں, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ میری محبت کا ایک بہت پرانا رشتہ ہے سر, اور ان چند سیاستدانوں میں سے ہیں جن کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں. آپ بڑا ہمیشہ مثبت سوچتے ہیں سر. ایک دم یہ اتنی بڑی کھچڑی آپ نے پکائی ہے, اتنے عرصے خاموش رہے, یہ کھچڑی پکاتے رہے آپ خاموشی سے؟ دیکھیں, میں تو کبھی بھی خاموش نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہی ہے. میں پڑھتا رہتا ہوں, لکھتا رہتا ہوں, میں ایشوز کے اوپر غور کرتا ہوں. میں آئندہ کے مستقبل کے میرے پاس باقاعدہ تجاویز ہیں جو میں اس وقت میڈیا میں لا کے ان کو لک لور, نہیں پنجابی کا لفظ لک لور کرتا ہے, تو ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتے, وہ نہیں میں کرنا چاہتا. لیکن میں نے بہت زیادہ ہوم ورک کیا ہوا ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹریک ٹو ڈائلاگ کا جو کانسیپٹ میں نے متعارف کرایا ہے, یہ وہ انیشیٹوز ہیں جن کے نتیجے میں آپ مثبت نتائج انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. سر آخری سوال, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے سر. کیا اسے کسی قسم کا ایک این آر او کی تیاری کہا جا سکتا ہے؟
دیکھیں NRO تو ایک مذاق ہے، اور قیادت چونکہ سادہ ہے تو سادہ قیادت جو ہے وہ ایسی ٹرمینالوجیز کو یوز کر دیتی ہے جو کہ مطلب برموقع بھی نہیں ہوتے اور برمحل بھی نہیں ہوتے. NRO کیوں کس چیز کو کہا گیا تھا، جس کو کہا گیا تھا وہ بھی ختم ہو گئی، لہٰذا نہ کسی کے پاس NRO دینے کا اختیار ہے، ابو دی لا اختیار جو ہے وہ تو پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں ہے، لہٰذا کوئی NRO یا کوئی اس قسم کا ایشو ہے ہی نہیں. اس وقت پاکستان کو NRO ملنا چاہیے. واہ، بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب، بہت اچھا جملہ کا. ناظرین، جو ہم نے آج گفتگو کی مسلم لیگ نون کے رہنما سے کی، پیپلز پارٹی کے کی، محمد علی درانی صاحب جو اس وقت یہ ایک نیا آئیڈیا لے کے آئے ہیں ٹریک ٹو ڈائلاگ کا، اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہو کے رہیں گے. انہوں نے ہمارے پروگرام میں یہ بریکنگ بھی دی کہ ناظرین دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں استعفوں کی بات تو ختم ہو جائے گی، یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو محسوس ہوگا دونوں جانب سے، ایک جانب سے نہیں دونوں جانب سے آپ کو محسوس ہوگا کہ خاموشی اختیار کی جا رہی ہے اور ٹکراؤ کی سیاست جو ہے آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈی پڑ رہی ہے. یہ پاکستان کے لیے میں تو سمجھتا ہوں ایک مثبت قدم ہوگا کہ اگر یہ سیاستدان خدا کا واسطہ ہے پاکستانیوں پہ رحم کرے، بھوکے مر رہے ہیں، غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، عوام کے اندر فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، آپ اپنی دولتوں کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے ایک دوسرے سے اب دست و گریباں ہیں. ان قوم کا بھی اس قوم کا سوچے. یہ جو لوگ روز مرتے ہیں، بھوک سے خودکشیاں کر لیتے ہیں، لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، وہ ڈاکو بن جاتے ہیں، نوجوان نسل جو ہے اس میں نشہ پھیل رہا ہے، اس میں فرسٹریشن پھیل رہی ہے، اور جو ان کی تقدیر کے مالک لوگ ہیں وہ صرف اس بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی دولت اس کے ہاتھ میں ہے، میرے پاس اقتدار ہاتھ میں ہے، اور عام آدمی جو ہے وہ بھوکا مرتا جاتا ہے. میں یہ قطعا نہیں چاہتا کہ اب ٹکراؤ ختم کرنے کے نام پر ڈاکوؤں چوروں کو آپ کوئی کلین چٹ دے دیں. عدالتیں جو کام کر رہی ہیں عدالتوں کو کام کرنا چاہیے، احتساب جو ہو رہا ہے احتساب کو کام کرنا چاہیے. یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ عمران خان کو بلیک میل کر دیا جائے اور وہ اس سطح پہ آ جائیں کہ وہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں فریز کر دیتا ہوں ساری چیزیں، مقدمات اور یہ، اور آپ مجھے حکومت کرنے دیں. تو پھر میرا سوال ہے کہ عدالتیں، انصاف، قانون، یہ سب کہاں گیا؟ کیا یہ صرف غریبوں اور کمزوروں کے لیے ہے، یا ان کے لیے ہے جن کی کوئی آواز نہیں ہوتی، یا ان کے لیے ہے جن کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا؟ کیا یہ پاکستان مملکت خدا داد پاکستان اس لیے بنا تھا کہ اس میں طاقتوروں کو ان کی مرضی کے قانون اور اصول دیے جائے اور غریبوں کو کچلا جائے؟ اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.